نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و دلسوزی اس وقت بھی دیکھنے کی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی کوئی فوج یا کوئی دستہ کسی علاقے کا جائزہ لینے یا کسی قبیلے پر چڑھنے یا کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کرتے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہایت زبردست اخلاقی اصول اور اخلاقی تعلیمات ذہن نشین کراتے۔ وہ اخلاقی تعلیمات مکمل طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و دلسوزی کی آئینہ دار ہوتیں۔ وہ تعلیمات عموماً اس طرح کی ہوتیں: دشمن کے علاقے میں داخل ہونا تو کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی مریض یا زخمی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی پھلدار درخت نہ کاٹنا، کوئی دودھ دینے والا جانور نہ ذبح کرنا، کسی آبادی کو کھنڈر نہ بنانا، بس انہی لوگوں سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کریں، جو تم سے جنگ کرنے نہ آئیں ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، راستے میں کوئی عبادت گاہ ملے تو اس کو مت چھیڑنا، اس میں جو لوگ ہوں ان سے مت الجھنا۔ یہ ہیں وہ اخلاقی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے ذہن نشین کراتے اور مجاہدین اسلام سختی سے ان تعلیمات کی پابندی کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ہمیشہ ان تعلیمات کا خیال رکھا۔ آپ کی زندگی میں بھی ان تعلیمات کا خیال رکھا اور آپ کا وصال ہو جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے سختی سے ان تعلیمات پر عمل کیا۔ پھر بعد کے نیک اور خدا ترس مسلم سلاطین نے بھی جنگ کے ان اسلامی آداب کا خیال رکھا۔ انہوں نے جنگ کے زمانے میں بھی کبھی کسی بے گناہ کو نہیں مارا، کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی عورت کو نہیں مارا، کسی خاتون کی عزت کو داغدار نہیں کیا، کسی آبادی کو کھنڈر نہیں بنایا، کسی بستی کو ویران نہیں کیا۔ جنگوں میں جو قیدی ان کے ہاتھ لگے ان کے ساتھ انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کبھی ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان کی بے بسی پر ترس کھایا، اگر وہ زخمی ہوئے تو ان کی مرہم پٹی کی، اپنے بھائیوں کی طرح ان کا علاج کیا۔ ان کے ساتھ ایثار و محبت کا معاملہ کیا، خود بھوکے رہ کر انہیں کھانا کھلایا یا خود روکھا سوکھا کھا لیا اور انہیں اچھا کھانا کھلایا۔ آج کی متمدن دنیا جنگی قیدیوں کے ساتھ جو ذلت آمیز اور لرزہ خیز سلوک کرتی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جنگلوں میں رہنے والے گینڈے اور صحراؤں میں رہنے والے ہاتھی بھی ان وحشیانہ مظالم کی تاب نہیں لا سکتے۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ بدقسمتی سے حریف طاقتوں کی قید میں آ جاتے ہیں وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھیانک سے بھیانک موت بھی انہیں اس دردناک اور ذلت آمیز زندگی سے زیادہ پیاری نظر آنے لگتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ہاں یہ بات نہیں تھی۔ ان کے قیدی اپنی زندگیوں سے بیزار ہونے کے بجائے اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے اور ان سے متنفر و بیزار ہونے کے بجائے جان و دل سے ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ اپنے جنگی قیدیوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کتنا دل آویز اور کتنا ہمدردانہ ہوتا تھا اس کا اندازہ ایک مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقۂ نجد کی طرف کچھ شہ سواروں کو بھیجا۔ ان شہ سواروں نے مدینے کے قریب ہی قبیلے بنی حنیفہ کا ایک سردار جس کا نام تھا سمامہ بن اسال اسے گرفتار کر لیا اور مدینے پہنچ کر اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ یہ سمامہ تھا کون؟ یہ سمامہ عرب و عجم کے ان 8 سرداروں میں سے ایک تھا جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خطوط بھجوائے تھے اور انہیں اسلام لانے کی دعوت دی تھی۔ سمامہ نے اس وقت نہ صرف ایک انامہ مبارک کی توہین کی تھی اور بے اعتنائی سے اسے ٹھکرا دیا تھا بلکہ اس وقت اس طرح اس پر شیطان سوار ہوا کہ اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ اسے اس ناپاک ارادے میں تو کامیابی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس نے کئی جانثاران رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان پر قابو حاصل ہو گیا تو نہایت بے دردی سے انہیں قتل کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بہت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کرا دیا سمامہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا کرنا اس کے کچھ ہی دنوں بعد سمامہ اپنے شہر یمامہ سے مکے جا رہا تھا۔ مدینے کے قریب پہنچا تو مسلم شہ سواروں کے ہاتھ لگ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو اسے دور سے ہی دیکھ کر پہچان گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے نہیں، البتہ ساتھیوں کو تاکید کر دی کہ سمامہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھیں۔ خدا آپ صبح و شام اسے اپنی اونٹنی کا دودھ بھجواتے رہے۔ 1-2 روز بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا کہتے ہو سمامہ؟
سب ٹھیک ہے اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ کو حق ہے قتل کرنے کا، کیونکہ میں نے آپ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ اگر آپ احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو ہمیشہ آپ کا احسان مند ہوگا، اور اگر مال چاہیے تو آپ جتنا مال چاہیں مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ ثمامہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، کچھ بولے نہیں۔ 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثمامہ کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا، کیا کہتے ہو ثمامہ؟ وہی بات کہتا ہوں جو پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ ثمامہ کی بات سن کر آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، کچھ بولے نہیں۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثمامہ کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا، بولو کیا کہتے ہو ثمامہ؟ میں وہی کہتا ہوں جو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ ثمامہ نے بے ساختہ جواب دیا۔ ثمامہ کو آزاد کر دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو آزاد کر دینے کا حکم دیا۔ ثمامہ آزاد ہوتے ہی مسجد سے باہر گئے۔ بقیع کے قریب ایک باغ میں پانی تھا، وہاں غسل کیا، پھر لوٹ کر مسجد آئے اور کے سامنے بلند آواز سے اعلان کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اس زمین پر میری نگاہ میں آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ چہرہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ اللہ گواہ ہے، آج اس چہرے سے زیادہ حسین و دلکش اور محبوب چہرہ کوئی دوسرا نہیں۔ میری نگاہ میں آپ کے دین سے زیادہ برا اور ناپسندیدہ دین کوئی دوسرا نہ تھا۔ اللہ گواہ ہے، آج اس دین سے زیادہ اچھا اور پسندیدہ دین کوئی دوسرا نہیں۔ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر سے زیادہ برا اور ناپسندیدہ شہر کوئی دوسرا نہ تھا۔ اللہ گواہ ہے، آج اس شہر سے زیادہ اچھا اور محبوب شہر کوئی دوسرا نہیں۔ اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا، یہ میری بہت بھاری غلطی تھی، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثمامہ، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ قبول اسلام سے پچھلی تمام خطائیں دھل جاتی ہیں، پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے جتنے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے کئی گنا آدمی میں آپ کے دشمنوں میں سے قتل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری یہ جان آپ کے لیے ہے، میری یہ تلوار آپ کے لیے ہے، میں اور میرے تمام ساتھی آپ کی اور آپ کے دین کی مدد کے لیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہ سواروں نے جس وقت مجھے گرفتار کیا اس وقت میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو کچھ فرمائیں وہ مجھے منظور ہوگا۔ رحمت عالم، جاؤ ثمامہ، عمرہ ادا کرو، البتہ اس طرح ادا کرو جس طرح اللہ نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کا اسلامی طریقہ اور عمرے کے اسلامی آداب سکھائے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا تھا اس طرح عمرہ کیا۔ اسی موقع پر کسی نے کہا، ثمامہ، تم تو بے دین ہو گئے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اسلام لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اب تمہیں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ثمامہ کو نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کے گرویدہ بنا دیا بلکہ آپ کے شہر کو ان کی نگاہوں میں دنیا کا سب سے محبوب شہر بنا دیا، جبکہ چند ہی دنوں پہلے تک ان کی حالت کچھ اور تھی۔ انہیں آپ سے انتہائی نفرت تھی، آپ سے بھی نفرت تھی، آپ کے دین اور آپ کے شہر سے بھی نفرت تھی۔ یقیناً یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی بے لوث محبت و شفقت تھی، ان کی دل سوزی اور انسانیت نوازی تھی، ان کا وہ بلند اخلاق و کردار تھا جو شاید آسمانوں سے بھی زیادہ بلند اور میں وہ خورشید سے بھی زیادہ روشن تھا، وہ اخلاق و کردار جو اپنوں اور پرایوں سب کے لیے عام تھا اور جو قیدیوں، کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ایک نعمت بے بہا تھا۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ ولید بن ولید کے قبول اسلام کا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسلمانوں کی قید میں آ گئے، ان میں یہ بھی تھے۔ یہ خالد بن ولید کے سگے بھائی تھے۔ خالد بن ولید اور ان کے ایک دوسرے بھائی ہشام بن ولید انہیں قید سے چھڑانے کے لیے مدینہ آئے۔ 4000 درہم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیا اور انہیں ساتھ لے کر مکے کی طرف واپس ہوئے۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر پانی کا ایک چشمہ ہے جو ذوالحلیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہنچے تو رات ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ خالد بن ولید نے اندھیری رات میں سفر جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہیں ٹھہر کر رات گزار لیں، صبح ہو جائے تو یہاں سے مکے کے لیے روانہ ہو۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے وہیں پر خیمہ لگا لیا اور سو گئے۔ ولید بن ولید کو جب اندازہ ہو گیا کہ ان کے دونوں بھائی گہری نیند میں ہیں تو وہ دھیرے سے اٹھے اور رات کی تاریکی میں ہی مدینے کی طرف واپس ہو گئے۔ مدینہ آ کر وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔
لوگوں نے حیرت سے پوچھا، جب تم نے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو فدیہ ادا کرنے اور یہاں سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اپنے اسلام کا اعلان کر دیتے، نہ فدیہ ادا کرنے کی ضرورت تھی، نہ اتنے دن قید میں رہنے کی ضرورت تھی۔ حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری خودداری نے گوارا نہ کیا کہ کمزوری اور مجبوری کی حالت میں اپنے اسلام کا اعلان کروں۔ اس وقت میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں، اپنی خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کی قید میں تھے، ان سے بیزار اور متنفر ہونے کے بجائے ان کے گرویدہ اور دلدادہ ہو گئے۔ پہلے تو فدیہ ادا کر کے اپنے پیروں کی رسیاں کٹوائیں، پھر لوٹ کر خود ہی اپنے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈال لیں جو کبھی ٹوٹنے یا کھلنے کا نام نہ لے۔ ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر تمہارے عشق کے توخو سلاسل، یہ سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض تھا۔ یہ آپ کی رحم دلی اور محبت و دل سوزی کا ہی عکس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تربیت کا ہی کرشمہ تھا، ورنہ جنگ کے زمانے میں یا جنگ کی حالت میں تو دنیا کی مہذب ترین قومیں بھی وحشت و بربریت پر اتر آتی ہیں، وہ اپنے حریفوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتی۔ متمدن ممالک کے ظلم و بربریت کے وحشیانہ مناظر دیکھنے ہوں تو اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج امریکہ، یورپ، روس اور برما کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج عالم اسلام کا چپا چپا ان کے ظلم و استبداد اور ان کے شر و فساد کی لرزاخیز اور جانگ و سل داستانیں سنا رہا ہے۔ یہ وحشیانہ تصویریں محبت و دلسوزی کے اس پیکر رانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی نہیں ملیں گی، نہ اس کے ہاں ملیں گی، نہ اس کے نیک فطرت اور رحم دل جانثاروں کے ہاں ملیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اور دلسوزی و محبت کا بھی کتنا جان نواز پہلو تھا کہ جن علاقوں اور جن شہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، وہاں والوں نے ہمیشہ اپنی قسمت پر ناز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں بھی داخل ہوئے، رحمت کا فرشتہ بن کر داخل ہوئے۔ وہاں کے امیر ہوں یا غریب، عورتیں ہوں یا مرد، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی شال اڑھائی اور عزت کی خبا پہنائی۔ یہی وجہ ہے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ پوری بستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو جاتی اور تن من دھن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست کارنامہ ہے کہ آپ اپنی پوری قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رنگ میں رنگ دیا اور سب کو الفت و محبت اور انسانیت و دوستی کے نشے سے سرشار کر دیا۔ ساتھیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ اس طرح چڑھایا اور انہیں انسانوں سے محبت و خیر خواہی کا نشہ اس طرح پلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، مگر ان کے رنگ و مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کتنے ملکوں اور شہروں کو فتح کیا، مگر کبھی وہاں کے شہریوں پر ظلم نہیں کیا، ہر ایک کو عزت دی، محبت اور شفقت دی۔ اس طرح نہ صرف ان کے جسموں پر حکومت کی بلکہ جسموں سے بڑھ کر ان کے دلوں پر حکومت کی۔ یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم مورخین بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ مشہور ڈچ مستشرق ڈی گوجے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، سلطنت شام میں لوگوں کے دل عربوں کی طرف مائل تھے، وہ اس کے مستحق بھی تھے کیونکہ انہوں نے مفتوحہ علاقوں کے شہریوں کے ساتھ جس اخلاق اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا وہ پچھلے رومی آقاؤں کے ظالمانہ طرز عمل سے بالکل مختلف تھا۔ بعض مسیحی فرقوں نے چالسیڈون کلیسا کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس کی پاداش میں ہرقل بادشاہ نے ان کے ناک کان کٹوا دیے تھے اور ان کے رہائشی مکانات بھی ڈھا دیے تھے۔ اس طرح جن یہودیوں پر ایرانی حملہ آوروں کی حمایت کا الزام تھا، ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، حالانکہ ہرقل بادشاہ نے انہیں معاف کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے برعکس عربوں نے اپنے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنے نیک سلوک اور بلند اخلاق سے مفتوحہ علاقوں کے شہریوں کی دل جیت لی۔ انہوں نے جو وعدے کیے وہ سب وعدے پورے کیے۔ کم و بیش 15 برس بعد ایک نستوری پادری نے اپنے ایک دوست کو لکھا، یہ عرب جنہیں اللہ نے ہم پر حاکم بنایا ہے، یہ ہمارے مذہب سے ذرا بھی تعارض نہیں کرتے، یہ ہر ایک کو عقیدے کی آزادی دیتے ہیں، ہمارے مذہبی پیشواؤں اور اکابر کا احترام کرتے ہیں، گرجوں اور خانخواہوں کے لیے بڑے بڑے عطیے دیتے ہیں۔ معروف روسی مستشرق بارتھورڈ لکھتا ہے، روسی مذہبی مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران مذہبی پیشواؤں سمیت عام لوگوں کی تمنا تھی کہ رومنوں، کیتھولک عیسائیوں کے بجائے مسلمانوں کا دور حکومت لوٹ آئے۔ ایک برطانوی مورخ A.L. میکاک لکھتا ہے، 200 سال بعد جب ترک ان کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو اہل شہر نے نعرے لگائے، وہ پوپ کے تاج کے مقابلے میں مسلمان سلطنت کی پگڑی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان تمام تاریخی حوالوں کے لیے ملاحظہ ہو ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور جانشینی۔ خود ہمارے ملک بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی، مگر کبھی یہاں کے ہندوؤں کے دین دھرم سے کوئی تعارض نہیں کیا، انہیں عقیدت و مذہب کی پوری آزادی حاصل رہی اور ایک باعزت شہری کے تمام حقوق انہیں ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے لانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔